جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بھری بھانتی جانتے ہیں کہ ہمارے رسول کے شان میں گستاخی کی گئی۔ کچھ لوگ گیان اور علم کے کمی کے کارن دوسرے دھرم پر انگلی اٹھاتے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ اسلام دھرم کے پرچارک ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب کوئی شخص کسی دھرم کے پرچارک ہوتے ہیں اور اس پر اگر انگلی اٹھ جائے، اس پر اگر سوال اٹھ جائے، تو بات اسپشٹ ہے کہ پورے دین پر، پورے مذہب پر سوال اٹھ جائے گا۔ اس طرح سے انہوں نے فضول اور جاہلانہ گستاخی کر کے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہا۔ اس سے ان کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کرنا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ جو لوگ اسلام کے بارے میں صحیح سے نہیں جانتے، ان کے اندر، ان کے من میں، ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک پیدا کرنا۔ لیکن میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا، نپور شرما اور ان جیسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ تمہارا یہ پلان کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کسی ایرے گہرے آدمی کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین ہے۔ اور اس دین کی خوبی علامہ اقبال فرماتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ ہے مومنوں کی صفت۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، دین میں سوال اٹھایا، جو انگلی اٹھاتے ہیں ان کی انگلی کاٹنی بھی ضروری ہے۔ اگر ہم چاہیں تو قرآن اور حدیث سے بہت سارے دلائل، بہت سارے پرمان دے سکتے ہیں، مگر ہم وہی پرمان دیں گے جس کو ماننے کے لیے تم بادھیہ ہو، جس کو ماننے کے لیے تم مجبور ہو، ویسے ہی دلیل دیں گے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی شادی کو لے کر بہت اچھلا، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ سنو جواب، کہ اللہ کے نبی کی شادی 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ مقام اور وقت کے اعتبار سے لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے ہی حضرت عائشہ کو ایک دوسرے صحابی نے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ بالغ ہو چکی تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام کا دشمن ہمیشہ سے رہا ہے۔ اللہ کے نبی جس زمانے میں اسلام پھیلاتے تھے، اس زمانے میں اللہ کے نبی کی عزت پر، اللہ کے نبی کی شان پر بہت گستاخیاں کی گئی، مگر ان دشمنوں نے اللہ کے نبی کے نکاح کے بارے میں ایک شبد بھی نہیں بولا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس زمانے میں 8 سال 9 سال کی لڑکیوں سے شادی کی جاتی تھی، یہ عام بات تھی۔ اور چوتھی بات جو سب سے بڑی دلیل مانتا ہوں میں، کہ میں نپور شرما اور ان جیسے لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ بتاؤ تمہارا بھگوان شیو کتنی سال کی پاروتی سے شادی کی تھی؟ بتاؤ تمہارا بھگوان کرشن کتنے سال کی لڑکی سے شادی کی تھی؟ بتاؤ تمہارا بھگوان رام کتنے سال کی سیتا سے شادی کی تھی؟ تم اپنے دھرم گرنتھ کو دیکھو پہلے، پھر اسلام کے بارے میں پڑھو، اس کے بعد انگلی اٹھانے آنا۔ بہت سارے ایسے ہندو بھائی بہن ہیں جنہوں نے تمہاری اس مورکھتا کا جواب بڑی اچھی طریقے سے دیا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، میں مسلمان، آپ ہندو، مگر اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اور آپ انسان ہیں۔ آپ اپنے دھرم کو مانیے، اپنے دھرم کے انوسار۔ ہمارے بھارت کا سنویدھان آپ کو سمپورن سوتنترتا دیتا ہے، مگر انسان ہونے کے ناطے سب کا ایک دھرم، اور وہ ہے انسانیت۔ آپ انسانیت سے کبھی نیچے مت آئیے، آپ انسانیت کو لازم پکڑے، انسانیت ہی میں رہے۔ اور مجھے نہ ہندو سے، نہ ہندو دھرم سے، نہ سکھ سے، نہ عیسائی سے، کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ پھر کیوں کسی دھرم کو
या किसी धर्म के अनुसारियों को लेकर या उनको टारगेट क्यों बनाया जाता है। एक बात याद रखिए कि राजनीति के सत्ता पे बैठे लोग जब राजनीति को धर्म और ज़ात से जोड़ देते हैं तो उस मुल्क का, उस देश का 11:15 बज चुका होता है और शीघ्र ही 12 बजने वाला है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहे और हमारे अखंड भारत को अखंड ही रखिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे देशवासियों को सही से समझने की तौफीक दे और ये जो नफ़रत फैली हुई है इस नफ़रत को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।